الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن پاک کے اندر رمضان کے روزوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا. اور اس روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے اور تم متقی بن جاؤ، اس روزے کا مقصد یہ ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذکر فرما دی کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ رمضان شروع ہوگا اور رمضان کے اختتام میں کافی وقت لگ جائے گا. فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں. ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں. رمضان کے آنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، رمضان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور رمضان آیا اور اتنی تیزی سے گزر گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم آج موجود ہیں. اور بہت جلد ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہوں گے اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی آپ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو، رمضان رخصت ہو گیا. اور یہ بات بالکل پکی بات ہے کہ چند لوگوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا، چند لوگوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا، یا چند لوگوں کو یہ جو رمضان ملا ان کو صحت آج نصیب ہے، ممکن ہے کہ آئندہ رمضان میں ان کو یہ صحت میسر نہ ہو کہ آج چل کر مسجد آ رہے ہیں، کل ممکن ہے وہ چل کر مسجد آنے کے قابل نہ رہیں. تو لہذا ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے آدمی اپنی قبر کی تیاری کر لے، اپنے رب سے اپنی مغفرت کے فیصلے کروا لے. اصل مقصود یہ ہے. ایک رمضان میرا اور آپ کا رمضان ہے، اور ایک رمضان جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے. رمضان تو یہ بھی ہے، رمضان تو وہ بھی ہے.
ایک میں رمضان گزارتا ہوں اور ایک میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا کرتے تھے. تو آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا ہوتا تھا اس رمضان کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھیں گے. چند باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں ہوا کرتی تھی وہ چند باتیں آج آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے مہینے میں اور دیگر ایام میں 3 چیزوں کا فرق ہوتا تھا. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ جتنی کثرت سے یہ چیزیں رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ 3 چیزیں. آپ فرماتی تھی کہ سب سے پہلی چیز جو آپ کثرت سے رمضان میں فرمایا کرتے تھے وہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ مکمل مہینے کے روزے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے رمضان میں رکھتے تھے اگلے پچھلے کسی اور مہینے میں اتنے مکمل روزے آپ نے نہیں رکھے. رمضان کے علاوہ جو شعبان کا مہینہ تھا آپ اکثر شعبان میں روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ 26-27 شعبان تک آپ روزے رکھا کرتے تھے. آخر کے 3 دن چھوڑ دیا کرتے تھے, اس کے بعد پھر آپ رمضان کے روزے شروع کرتے تھے. تو سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا تھا وہ آپ مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے. اب ہمارے یہاں سننے والے یہ کہیں گے تو اللہ کے نبی روزے رکھا کرتے تو ہم بھی تو روزے رکھتے ہیں, 29 ہو تب بھی رکھیں گے, 30 ہو تب بھی رکھیں گے, ہم کون سے روزہ چھوڑتے ہیں؟ ایک میرے اور آپ کے روزے کی کیفیت ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت. دیکھیں, ایک ہوتی ہے کمیت تعداد اور ایک ہوتی ہے کیفیت. کمیت برابر ہے, اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30 روزے رکھتے, ہم بھی 30 روزے رکھتے, یہ تعداد میں تو برابری ہے. ایک ہے کیفیت. کیفیت کیا؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت ہوتی تھی, ایک میرے آپ کے روزے کی کیفیت ہوتی ہے. میرے روزے میں روزہ بھی ہے گناہ بھی ہے. میرے روزے میں روزہ بھی ہے گناہ بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کیا ہوتا تھا؟ میرے روزے میں روزہ ہے تو فجر کی نماز جا رہی ہے, میرا روزہ ہے مغرب کی نماز جا رہی ہے, میرا روزہ ہے تکبیر اولیٰ جا رہی ہے. ایک چیز پر میں پراپر عمل کرنے پہ آ گیا تو دوسری چیز میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا روزہ اور تقوی. تقوی آپ کا کیا تقوی؟ میں نے روزہ رکھا, اس کا حصول تقوی ہونا چاہیے تھا, لیکن میری زندگی میں تقوی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا, خاطر خواہ مجھے تقوی حاصل نہیں ہو رہا. تو تعداد میں تو برابری ہے لیکن کیفیت میں اور کمیت میں اور صورت میں وہ برابری ابھی تک حاصل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ تھا کوشش یہ کی جائے کہ اس طریقے سے آدمی روزہ رکھے. یہ تو عبادت کی بات ہو گئی نا. ہم روزہ رکھتے ہیں, ایک ہمارے یہاں کی سحری ہوتی ہے, ایک ہمارے یہاں کی سحری ہوتی ہے, بازاروں کی اور ہوٹلوں کی سحریاں ہوتی ہیں. جی اللہ نے دیا انسان کرے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, کیا میسر ہوتا تھا, کیا کھجوروں پر اور پانی پر آپ کا روزہ ہوتا تھا. ایک میرے اور آپ کا افطار ہوتا ہے الحمدللہ حلال, 100% حلال مال سے ہوتا ہے الحمدللہ. ایک میرا افطار ہے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار ہے. ایک میں روزہ رکھنے کے بعد قیام کرتا ہوں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا تھا. تو روزے تو ہمارے یہاں بھی ہیں, روزے تو اللہ کے نبی بھی رکھا کرتے تھے, لیکن میرے روزے میں اور اللہ کے نبی کے روزے میں بہت فرق ہے. اس فرق کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی کے روزے تک پہنچنا, اس کیفیت تک پہنچنے کی انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی, رمضان مبارک میں روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے مکمل روزے رکھا کرتے. ایک چیز یہ ایسا مجمع بھی ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا, رمضان کے روزے نہیں رکھتے, بیمار ہو پریشان. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہٹھے کھٹے نوجوان ہوتے ہیں, روزے کو توڑ رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھتے نہیں ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ گٹکا. کیا کھا رہے ہیں؟ گٹکا, پان, چھالیا, نسوار. کیا ہے جی؟ بیمار ہیں. کون سے ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بیمار ہیں لیکن آپ نے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دن میں 3 ٹائم گٹکا کھانا ہے؟ کون سا ڈاکٹر ہے؟ کون سا ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے؟
صرف بے حرمتی بے اکرامی رمضان کی اور کچھ بھی نہیں، صرف یہی مقصد. تو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرمایا کرتے تھے وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت وہ ڈبل ہو جایا کرتی تھی، وہ ڈبل ہو جایا کرتی تھی. ویسی آپ کی اتنی تلاوت اور آپ کا اتنا قرآن کے ساتھ شغف، رمضان میں اس سے ڈبل معاملات ہو جایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا فرمایا کرتے تھے؟ دور فرمایا کرتے تھے. جبرائیل آتے تھے دور کرنے کے لیے. کیا بات ہے، جبرائیل کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ دور ہوا کرتا تھا. کثرت سے آپ کی تلاوت ہوتی تھی. پہلے ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ماحول ہوتا تھا، اس بات کی کوششیں ہوتی تھیں کہ جی میرے ماشاءاللہ رمضان مبارک میں 5 کلام پاک ہو گئے. آج 5 سپارے مشکل ہو جاتے پڑھنا. 5 سپارے بمشکل ایک قرآن پاک کسی کا مکمل ہوا 2 ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں کتنے قرآن پاک مکمل کرتے تھے؟ 61 قرآن پاک. دن میں 1 قرآن، رات میں 1، دن میں 1، رات میں 1. 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 60. اور 1 تراویح میں کتنے ہو گئے؟ 61 قرآن پاک. 61 قرآن پاک. وہی 2 آنکھیں تھیں، 2 کان تھے، وہی زبان تھی، سب کچھ تھا. شوق تھا، جذبہ تھا، پتہ تھا اس کے پڑھنے پر 1 حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی. اور رمضان میں تو پھر اس سے کئی گنا نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. اگر ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کو لے لینا اور بھرپور تلاوت کریں نا، اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن جب تک اس زمانے میں جب وہ جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے قرآن پر توجہ ہوتی تھی. موبائل چونکہ نہیں تھا، اس زمانے میں موبائل آ گیا ہے تو قرآن کی توجہ اب موبائل میں آ گئی ہے، اب وہ اس کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ماہ مبارک کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ہاں، ایک ہوتا ہے تلاوت کا کرنا اور ایک ہوتا ہے تلاوت کا سننا. علماء لکھتے ہیں اگر آدمی تلاوت کو اس نیت سے سنے کہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں، ایک تو میں بیٹھا ہوں تلاوت ہو رہی ہے میں بیٹھا ہوں، ایک ہے نہیں میں سننا چاہتا ہوں، سننے کی نیت سے آدمی بیٹھا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی جو تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو سنتا ہے تو پڑھنے اور سننے کا ثواب برابر ہے. سننے کی نیت سے جب کہ بیٹھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے نا، تو کچھ وقت تک تو وہی آئی اور آپ نے اس کو سنتے تھے. پھر آپ نے عادت مبارکہ یہ بنائی کہ جب وہ وہی لاتے تو آپ ساتھ ساتھ دہرایا کرتے تھے، اس کو ساتھ ساتھ دہرایا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ یہ میرے پاس محفوظ ہو جائے، میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. جب آپ پر وہی آئے نا تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. کیا کیا کریں؟ سنا کریں. وہ جو قرآن آیا اس کو سنیں. ان علینا جمع، قرآن ہم محفوظ کر دیں گے. یہ 3 وعدے اللہ پاک نے کیے. ہم قرآن آپ کو یاد کرا دیں گے، وقرآن، اور ہم اس قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادا کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ سے ہی کروا لیں گے. اور ان علینا بیانہ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی جو تفسیر ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم ہیں، اس معنی اور مفاہیم کو ہم آپ کے قلب کے اندر اتار دیں گے، آپ اس کے مفاہیم اور معنی کو بیان کر دیں گے. آپ جب وہی آیا کرے آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیا کریں، آپ سنا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہوئی کہ آپ قرآن کو سنا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 صحابہ اکرام وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے قاری ہونے کا لقب دیا تھا. 5 تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم ابن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 وہ صحابہ تھے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے کون ہیں؟ قاری ہیں، میری امت کے قاری ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو سر دی ہے نا، تمہیں سر، وہ
آل داؤد علیہ السلام کے گھرانے کا سر دیا ہے، تمہارے گلا جو فٹ کیا ہے اس میں جو سر ہے وہ سر آل داؤد علیہ السلام کے گھرانے کا سر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو ایسا لگتا ہے کہ آل داؤد علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کو اللہ نے بڑا ایک سر دیا تھا. تو اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلا کہ ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے؟ سنا تھا نا، قرآن سنا تھا. ایک موقع پہ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، گزشتہ رات کو میں اور عائشہ تمہارے محلے میں گئے تھے، تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں ہم رک گئے. تم تلاوت کر رہے تھے رات کو. وہ کیا تلاوت ہوگی جس تلاوت نے نبی کے چلتے قدم کو رکوا دیا ہو. میں کہ ہم نے کھڑے ہو کر تمہارا قرآن سنا. موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں اور عمدہ قرآن میں پڑھتا. اللہ کے نبی قرآن سنا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ کیا کریں؟ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں. انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اقرأ، میں تلاوت کروں، وعلیک انزل، اور آپ پر تو قرآن خود نازل ہوا ہے، میں تلاوت کروں؟ فرمایا کہ ہاں تم تلاوت کرو، میں تمہاری تلاوت کو سننا چاہتا ہوں. میں تلاوت کو سننا، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا قرآن پاک کو سنے جیسے قرآن ابھی تازہ نازل ہوا ہے، تو کس سے سنے؟ عبداللہ ابن مسعود سے سنے. کس سے سنے؟ عبداللہ ابن مسعود سنے. یہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں جیسے ابھی نازل ہوا. ہمارے یہاں لوگ حرم جاتے ہیں نا اور نماز وہاں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن اتر رہا ہے، ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ اللہ کی دولت ہوتی ہے. اور یہ ہر آدمی محسوس جس کو قرآن سننے کا ذوق اور شوق ہو، جو یہ کہہ رہے کہ یہ بہت لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، بہت لمبی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس آدمی کو کیا پتا کہ قرآن سننے کا ذوق کیا ہوتا ہے، قرآن سننے کا شوق کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے 20 رکعت مکمل ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ 20 رکعت. اور کتنے منٹ میں ہونی چاہیے؟ 9:15 بجے فارغ کرتے ہیں. 9:15 بجے فارغ کر دیں. بھائی آپ کو کس نے کہا اتنا جبر اپنے پر کریں کہ آپ وہی پونا گھنٹہ آپ لگا رہے ہیں؟ وہ بھی نہ لگائیں. 1 مہینہ تو ہوتا ہے، 1 مہینہ، وہ بھی 27 دن، کہیں 26 دن، کہیں 25 دن، کہیں 22 دن، کہیں 21 دن، وہ محنت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ پورے سال میں کون ہے جو روزانہ 1 گھنٹہ قیام کرتا ہو اور اللہ کا قرآن سنتا یا پڑھتا ہو تراویح کے اندر یا نماز کے اندر، نفل کے اندر؟ 1 مہینہ تو ہوتا ہے کہ جی وہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تراویح میں، پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، 50 منٹ. وہ مولوی صاحب تو یوں اور فلانا تو یوں اور فلاں اتنی دیر میں. ہمارے مولوی کے پاس آ جاؤ، وہ جلدی فارغ کر دیتا ہے. تو قرآن سننے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف حصوں کا گورنر بنا کے بھیجا. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی نا، تو یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں اے موسیٰ کہ آپ کے قرآن پڑھنے کا ذوق کیا ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کس طریقے سے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. یہ دولت اگر کسی حافظ کو نصیب ہو جائے نا، یا کسی ایک عام ہی آدمی کو چند صورتیں یاد ہوں، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور ہیں ایسے لوگ آفس جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، بائک پہ بیٹھے، چلو جی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی کام نہیں ہے تو بس قرآن پاک زبان پہ جاری ہے قرآن پاک جاری ہے. واپسی آ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کہیں چل رہے ہیں، کہیں پھر رہے ہیں، قرآن ایک دن کے اندر کئی پارے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے. اللہ مجھے بھی یہ نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے. کئی گھنٹوں کے سفر ہوتے ہیں، بس شروع ہو گئے، نہ کسی سے بات، نہ کسی کی غیبت، نہ موبائل فون، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا اور چلو جی پارے کے پارے پڑے جا رہے ہیں.
یہ ایک دولت ہے. انہوں نے پوچھا کہ میری تو یہ ترتیب ہے. اچھا جی معاذ بن جبل آپ فرمائیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور فرماتے ہیں دیکھیں مجھ سے وہ چلتے پھرتے پڑھنا یہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں تو قرآن بیٹھتا ہوں اور جب بیٹھتا ہوں تو میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں, سکون سے پڑھتا ہوں. اللہ دونوں صحیح ہیں, دونوں بھی جگہ درست ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو عزیز دوستوں وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کس کیفیت میں عمل کرتا ہوں. میں نہ ادھر میں نہ ادھر میں, نہ مجھ سے چل پھر کے تلاوت ہوتی ہے نہ مجھ سے بیٹھ کے تلاوت ہوتی ہے. پھر میں کہاں کھڑا ہوں بھائی؟ نہ میں سننے والوں میں نہ میں پڑھنے والوں میں کہاں کھڑا ہوں بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کے اندر جو دوسری خصوصیت ہوتی تھی وہ کثرت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے کرتے تھے. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان مبارک کے اندر ہوتی تھی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عام دنوں کا معمول کیا تھا, عام دنوں کا, کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا سائل اور کوئی سوال کرتا اللہ کے نبی کے پاس ہوتا تو اللہ کے نبی دے دیا کرتے, اور اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو مجلس میں جو صحابہ بیٹھے ہوتے ان سے سفارش فرما دیا کرتے کہ بھئی اس کی مدد کرو, یہ حضور کا مہمان ہے, اس کو کھانا کھلاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا, بھئی عسرت کا زمانہ اور کسی صحابی کے پاس بھی نہ ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس کے حق میں دعا فرما دیا کرتے. کیا کرتے تھے؟ اس کے حق میں دعا فرما دیا کرتے تھے. یعنی تین کام ہوتے تھے, اپنے پاس سے تو دے دیا کرتے تھے, ورنہ سفارش فرما دیا کرتے تھے, ورنہ آخری درجے میں کیا چیز ہوتی تھی کہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیے. عام حالات کی یہ ترتیب تھی. اور رمضان مبارک میں کیا تھا, آپ کی سخاوت اتنے عروج پر ہوتی تھی کہ ریح المرسلہ, جیسے کہ تیز آندھی ہوتی ہے نا, ایسی آپ کی سخاوت ہوتی تھی. اگر آندھی آ جائے, تیز ہوا چلے تو ہر گھر میں وہ ہوا پہنچتی ہے, ہر بندے کو وہ ہوا لگتی ہے. کہ میں چاہوں کہ مجھے وہ آندھی کی ہوا نہ لگے, ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ لگے, ہر بندے کو وہ ہوا لگتی ہے, ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے. تو کر ریح المرسلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سخاوت وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر بندے تک پہنچتا تھا, ہر بندے تک آپ کی سخاوت پہنچتی تھی. اور آپ اللہ کی راہ میں خوب مال کو خرچ کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, فوراً اٹھ کر گھر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے تو صاحب نے فرمایا کہ لیکن بھی کیا ہوا تھا, اچانک چلے گئے اور پھر آ گئے. فرمایا مجھے یاد آیا کہ کسی نے جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ مقدار چاندی کی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کو صدقہ کر دینا. مجھے یاد آیا کہ وہ بھی تک صدقہ ہونا کچھ رہ گیا, تو میں وہ پہلے صدقہ کر کے آیا ہوں, پھر میں نے جا کے جو ہے یہاں پر بیٹھ گیا ہوں. یعنی گھر میں مال رہے یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا, اور ہمارے گھر میں مال نہ ہو ہمیں یہ پسند ہے. بالکل الٹی کیفیت ہے, بالکل الٹا نظام ہے. وہ اپنے آپ سے مال کو دور کرتے تھے, اللہ نے دنیا کو قدموں میں لا کے ڈال دیا, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم مال کو اپنے سے قریب کرتے ہیں اور مال ہم سے اتنا ہی دور ہو رہا ہوتا ہے, اتنا ہم مال کے پیچھے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین اعمال ہر آدمی نے کرنے ہیں رمضان مبارک کے اندر. روزہ کما حقہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. نمبر 2, قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کو سننا ہے. اور نمبر 3, اپنے اموال کو یہ نہ کہیں کہ جی میری اتنی زکوٰۃ بنتی تھی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی, میرا اتنا صدقۃ الفطر بنتا تھا میں نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا. یہ تو خرچ کرنے کا مہینہ ہے, خوب آدمی خرچ کرے. زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے بہت اچھی بات ہے, صدقۃ الفطر سے فارغ ہو گئے بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دیگر صدقات دیتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, میں محمد ہو کر قسم کھاتا ہوں اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے, اضافہ کریں گے. جتنا دیں گے اس میں مال میں کیا ہوگا, اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.